السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم دورہ قرآن کے اندر 17واں پارہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا سننا اور پڑھنا قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 17ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہوتا ہے، جو کہ مکی صورت ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ پھر بھی غفلت میں بے خبر ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں۔ ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چپ کے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو؟ پیغمبر نے کہا، میرا پروردگار ہر اس چیز کو جو زمین اور آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حساب کے وقت سے مراد قیامت ہے، جو ہر گھڑی قریب سے قریب آتی جا رہی ہے، اور ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہی ہے، اور انسان کی موت بجائے خود اس کے لیے قیامت ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جتنے بھی لمحات گزر رہے ہیں تو ہم اس میں قیامت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ اس کی تیاری سے بالکل غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یعنی قیامت کی تیاری کوئی بھی نہیں کر رہا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک دن ضرور آئے گی۔ پھر اس کے علاوہ یہاں پہ یہ کہا گیا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اس کو کھیل کود کرتے ہوئے سنتے ہیں، یعنی کہ مذاق اڑاتے ہیں، اس کا سنجیدہ نہیں لیتے اس کو۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ نبی کا بشر ہونا ان کے لیے ناقابل قبول ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو معجزات ہوتے ہیں اس کو وہ جادو کا نام دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے اور آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، تو تم دیکھے بھالے ہوتے ہوئے بھی پھر اس کے اوپر کیسے یقین کر لیتے ہو؟ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب ہیں پریشان کن، بلکہ اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے اس کو، بلکہ یہ شاعر ہے۔ ورنہ یہ ہمارے سامنے ایسی کوئی نشانی لائے جیسے کہ پہلے پیغمبر بھی بھیجے گئے تھے۔ یعنی کہ ظالموں نے صرف اس پہ بس نہیں کیا کہ پیغمبر کو جادو کہا، یعنی کہ جادوگر کہا اور معجزات کو جادو کا نام دیا، لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ پریشان خوابوں کی طرح پراگندہ افکار کا مجموعہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، یعنی خود بھی ایک ہی بات پہ متفق نہیں ہوتے اور پل پل جو ہے اپنا پینترا بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس کو شاعر کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ قرآن خود نے گھڑ لیا ہے۔ ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑیں سب ایمان سے خالی تھیں، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سب ہی مرد تھے جن کی طرف ہم وہی اتارتے تھے، بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ ہم نے انہیں ایسے جثے نہ بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے، انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی، اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا۔ یہاں پر مشرکین کی اس بات کا رد کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ پیغمبر جو ہے یہ تمہاری طرح بشر ہے۔ فرمایا آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے گئے وہ سارے ہی مرد تھے، سارے ہی انسان تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو فریضہ رسالت ہے یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی آج تک کوئی عورت جو ہے وہ نبی نہیں آئی، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ مرد ہی آئے ہیں اور انسانوں میں سے ہی آئے ہیں۔
اور یہاں پر اہل ذکر سے مراد اہل علم ہیں، یعنی کہ اس سے مراد ہیں اہل کتاب جو سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ گزرے ہوئے انبیاء جو تھے وہ انسان تھے یا وہ غیر انسان تھے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری جانب ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کہ اس کتاب کے اندر انسانوں کا ہی ذکر بکثرت پایا جاتا ہے، کیونکہ تمام انبیاء جو ہے وہ بھی انسان تھے، اس کے علاوہ جو جھٹلانے والے تھے وہ بھی انسان تھے، اور زیادہ تر یعنی ذکر اس کے اندر انسانوں کا ہے، ان کی عادات کا، ان کے رہنے سہنے کا، ہر چیز ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس کتاب کے اندر تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی تم اپنا ذکر پڑھو، اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کس طرح کے اعمال کر رہے ہو۔ اسی لیے پھر فرمایا کہ افلا تعقلون، کیا تم اپنا ذکر دیکھتے ہوئے بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظالم تھی، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو اس سے بھاگنے لگے۔ بھاگ دوڑ نہ کرو، اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی ظالم تھے، یعنی کہ زندگی کے اندر کبھی اعتراف نہیں کیا، اور جب عذاب آ گیا، مہلت ختم ہو گئی، تو اس وقت پھر ان کی یہی آوازیں تھیں کہ ہم ظالم تھے، یعنی اس وقت پھر وہ معافی چاہتے تھے، لیکن اس وقت معافی مانگنا فائدہ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تو ان کا یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹے ہوئے کھیت اور بجھی پڑی آگ کی طرح کر دیا، یعنی جیسے آگ بجھ جاتی ہے نا، انگارے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بالکل راکھ ہو جاتی ہے، اور بالکل کٹے ہوئے کھیت جو کہ کسی کام کے نہیں ہوتے اس کی طرح ان کو کر دیا، یعنی ختم ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے۔ پھر ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو طنز اور مذاق سے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے، یعنی پھر اس کے اندر یہ ساری مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر کھیل تماشا ہی کرنا تھا تو صرف آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے پاس ہی یہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اس نے باقاعدہ ایک مخلوق بنائی اور ان کو رہنے کے لیے جگہ دی اور ان کے ہر طرح کے انتظامات کیے، تو بھلا یہ کھیل تماشا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں، پس وہ اسے کچل دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں، اور وہ دن اور رات تسبیح کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ ان آیات کے اندر بات ہو رہی ہے فرشتوں کی، یعنی ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر وہ کسی طرح کا کوئی تکبر نہیں کرتے، یعنی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، وہ تھکتے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اس سے وہ کسی طرح کا بھی تھکاوٹ ان کو نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بعض فرشتے ایسے ہیں جو جب سے بنائے گئے ہیں اس وقت سے وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ سجدہ ہی کرتے رہیں گے قیامت تک، اسی طرح کچھ رکوع کرتے رہیں گے، اسی طرح کچھ اور کاموں کے اندر مصروف ہیں، کیونکہ ان کو جو کام جو ڈیوٹی ان کو دی گئی ہے وہ اسی کو پورا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ وہ دن اور رات تسبیح کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور اس تسبیح سے وہ اکتاتے نہیں ہیں، نہ وہ اس کو کرنے میں کوئی سستی کرتے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون، کیا انہوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں سوائے اللہ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درم برہم ہو جاتے۔ فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ، رب العرش، عرش کا رب ہے، عما یصفون، ان عیبوں سے پاک ہے جو شرک یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔
یعنی کہ اگر واقعی آسمان اور زمین میں دو معبود ہوتے تو زمین کا یہ نظام جو ہے یہ اس طرح کبھی بھی نہیں چل سکتا تھا۔ ایک کہتا کہ آج بارش آئے گی، ایک کہتا کہ نہیں آج دھوپ نکلے گی، ایک کہتا کہ ابھی دن آئے گا، ایک کہتا نہیں ابھی رات آئے گی۔ تو اس طرح یہ نظام کبھی چل ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ نظام بھی گواہی دیتا ہے کہ اس کا بنانے والا اور اس کو پیدا کرنے والا، اس کو چلانے والا ایک ہی خالق ہے، اور وہی عبادت کے لائق بھی ہے۔ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، اور سب اسی کے آگے جواب دہ ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو کہ لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، بس اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے ان کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، بلکہ وہ پاک ہے، بلکہ وہ تو اس کے بندے ہیں باعزت۔ اس آیت کے اندر مشرکین کا رد ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا کہ وہ بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ اس کے ذی عزت بندے ہیں اور اس کے فرما بردار ہیں، اور اس کو بھلا بیٹوں اور بیٹیوں کی کیا ضرورت ہے جبکہ ساری کائنات اسی کی ہے۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، اور وہ سبقت نہیں کرتے اس سے کسی بات میں اور وہ اس کے حکم پر ہی عمل کرتے ہیں۔ وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو، وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزاں رہتے ہیں۔ اور ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ رد کے معنی ہوتے ہیں بند کے، اور فتقن کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنے کے، کھولنے اور الگ الگ کرنے کے لیے یہ جو ہے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی آسمان اور زمین جو ہے ابتدا میں یہ دونوں باہم ملے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علیحدہ کیا، اور اب سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ ایک دھماکہ ہوا تھا کائنات کے اندر جس سے آسمان اور زمین علیحدہ علیحدہ ہو گئے تھے، اور جبکہ ہمیں قرآن نے کتنے سال پہلے یہ بات بتا دی تھی۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنائیں تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے۔ وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتا پھرتا ہے۔ آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سقفم محفوظہ یعنی کہ محفوظ چھت، جس طرح خیمے اور قبے وغیرہ کی ہوتی ہے، یا اس کے یہ بھی معنی ہے کہ اس کو جو ہے زمین کو اس سے محفوظ رکھا گیا، ورنہ یہ نہیں کہ آسمان گر جائے یا آسمان کے اوپر سے کوئی چیزیں گر جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آسمان جو ہے وہ ایک محفوظ چھت کے طور پر ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ رات کو آرام کا باعث بنایا، دن کو معاش کے لیے بنایا، سورج کو اور چاند کو جو ہے حساب کے لیے بھی بنایا۔ اس کے علاوہ یہ نشانیاں بھی ہیں، اور انسان کی اہم ضروریات بھی اس سے پوری ہوتی ہیں۔ اور اس آیت کے اندر یہ بھی بتایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، اور نہ جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں نہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، کیونکہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، خواہ وہ پیغمبر ہو یا کوئی ولی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ضرور ہے۔ تو یہاں پر یہی مفہوم سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی قائل نہیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ قرآن جو ہے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے ہمیشگی نہیں ہے،
یعنی آپ جب دنیا میں آئے ہیں تو آپ کو جانا بھی ہے، کیونکہ ہمیشگی اور بقا صرف ایک ذات کے لیے ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ منکرین جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور وہ خود رحمان کی یاد سے بالکل ہی منکر ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی بھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلدی نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ تم اگر سچے ہو تو بتا دو کہ وعدے کا وقت کب ہے۔ کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہاں ہاں، وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی مہلت دیے جائیں گے۔ اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، پس ہنسی کرنے والوں کو اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے، یعنی جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی عذاب نے آ کے ان کو گھیر لیا۔ ان سے پوچھئے کہ رحمان کے عذاب سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ وہ تو خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی انہیں ہماری رفاقت ہی نصیب ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سر و سامان دیے یہاں تک کہ ان پر طویل مدت گزر گئی۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اب کیا وہی غالب ہیں؟ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ساتھ آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے اور سنتے بھی نہیں جب کہ انہیں آگاہ کیا جائے۔ اگر انہیں تمہارے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گناہ گار تھے، اور قیامت کے دن ہم لوگوں کے اعمال تولنے کے لیے میزان عدل قائم کریں گے، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلے کرنے والی اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ اور نصیحت کرنے والی نورانی کتاب عطا فرمائی۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے ہی کانپ جاتے ہیں، اور یہ نصیحت اور برکت والا قرآن بھی ہم ہی نے نازل فرمایا ہے، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، کیا ہیں؟ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں۔ یہاں پر بتوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے التماثیل۔ تماثیل جو ہے یہ تمثالن کی جمع ہے، اور یہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی ہو بہو نقل کے لیے، جیسے پتھر کا مجسمہ یا کاغذ یا دیوار وغیرہ پر کسی چیز کی بھی تصویر، اور یہاں اس سے مراد ہے مورتیاں جو قوم ابراہیم اور آپ کے والد وغیرہ جو ہے وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹھ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا۔ بس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اسی ہی کی طرف لوٹیں۔
کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بولے ہم نے ایک نوجوان کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا اچھا، اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب اس کو دیکھیں۔ کہنے لگے اے ابراہیم، کیا تو نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے۔ تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ بس یہ لوگ اپنے جی میں سوچنے لگے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ یعنی جب یہ لوگ کسی میلے پہ گئے ہوئے تھے اور وہاں سے جب یہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بت سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اس شخص کو سزا دی جائے جس نے یہ کام کیا ہے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے۔ تو بعض لوگوں نے پھر گواہی دی کہ یہ کرنے والا ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مجمع میں بلایا اور ان سے پوچھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو یہ دعوت دینے کا بھی طریقہ کار ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے نہیں کیا یا ہاں میں نے ہی کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہوں، کیونکہ بت تو بول نہیں سکتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان سوچنے پہ پھر مجبور ہو جائے گا۔ پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو تجھے بھی معلوم، یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ یعنی کہ وہ جو لوگ تھے وہ خود ہی اعتراف کے اوپر مجبور ہو گئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بات چیت نہیں کر سکتے۔ اور پھر حد یہ کہ کہنے لگے اگر تمہیں مدد کرنی ہے اپنے معبودوں کی تو اس طرح مدد کرو کہ اس نوجوان کو جلا دو آگ کے اندر۔ یعنی کہ بجائے اس کے کہ معبود ان کی مدد کرتے، یہاں الٹا ہو گیا، یہ معبودوں کی مدد کر رہے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ اس سرزمین سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ملک شام ہے، جسے پھلوں کی اور نہروں کی کثرت کی وجہ سے، اور اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انبیاء جو ہے بکثرت اس کے اندر آئے، اس وجہ سے اس کو بابرکت سرزمین کہا گیا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی۔ وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے، اور ہم نے لوط کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی وہ بدترین گناہ گار، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا۔ نوح کے اس وقت کو یاد کیجیے جب کہ اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چڑھ چک گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، پھر ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دے رکھا تھا، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی، اور ہم ہی کرنے والے تھے۔ مفسرین نے یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں رات کو جا گھسیں اور اس کی کھیت کے اندر چر گئیں۔
داؤد علیہ السلام نے، جو کہ پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے، فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والا لے لے تاکہ اس کی نقصان کی تلافی ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور فیصلہ یہ دیا کہ بکریاں کچھ عرصے کے لیے کھیت کے مالک کو دے دی جائیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور کھیتی بکری والے کے سپرد کر دی جائے تاکہ وہ کھیتی کی آبپاشی کرے اور اس کو دوبارہ صحیح سلامت کر دے۔ جب وہ اس حالت میں آ جائے جو بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی، تو کھیتی کھیتی والے کو اور بکریاں بکری والے کو واپس کر دی جائیں۔ پہلے فیصلے کے مقابلے میں دوسرا فیصلہ اس لحاظ سے بہتر تھا کہ اس میں کسی کو بھی اپنی چیز سے محروم نہیں ہونا تھا، جبکہ پہلے فیصلے میں بکریوں والا اپنی بکریوں سے محروم کر دیا گیا تھا۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی بھی تعریف کی ہے اور سلیمان علیہ السلام کی بھی تعریف کی کہ فیصلہ تو دونوں نے کیا تھا، لیکن یہ جو فیصلہ تھا یہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھا دیا گیا تھا۔ اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو، کیا تم شکر گزار بنو گے؟ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اسی طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے، جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ اسے تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ اپنی خاص مہربانی سے ان کے ساتھ ویسے ہی، اور تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ قرآن کریم کے اندر ایوب علیہ السلام کو صابر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سخت تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں جس پر انہوں نے صبر و شکر کیا، اور یہ آزمائشیں اور تکلیفیں کیا تھی اس کی مستند کوئی تفصیل نہیں ملتی، تاہم قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت اور اولاد وغیرہ سے نوازا ہوا تھا، اور بطور آزمائش اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ان سے چھین لی، حتیٰ کہ جسمانی صحت سے بھی محروم ہو گئے اور بیماریوں میں گھر گئے۔ بالآخر کہا جاتا ہے کہ 18 سال کی آزمائشوں کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول فرمائی اور صحت کے ساتھ ساتھ ان کو مال و دولت پہلے سے بھی زیادہ دے دیا تاکہ وہ شکر گزار ہوں اس کے اوپر مزید۔ شکوہ اور شکایت یا جزا فضا جو ہے یہ صبر کے منافی ہے، جس کا اظہار کبھی بھی ایوب علیہ السلام نے نہیں کیا۔ البتہ دعا جو ہے یہ صبر کے منافی نہیں ہے، اس لیے انسان دعا کر سکتا ہے، حالات کیسے بھی ہوں وہ دعا اپنے لیے کر سکتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں پھر صابر کیسے کہلاؤں گا، نہیں، صبر اپنی جگہ ہے اور دعا اپنی جگہ ہے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب نیک لوگ تھے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے کو یاد کرو جب کہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیتے ہیں۔ مچھلی والے سے مراد یونس علیہ السلام ہیں، جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر اور انہیں عذاب الہی کی دھمکی دے کر اللہ کے حکم کے بغیر ہی وہاں سے چل دیے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور انہیں مچھلی کا لقمہ بنا دیا۔ اس کی کچھ تفصیل سورہ یونس میں گزر چکی ہے اور کچھ جو ہے سورہ صافات میں آئے گی۔ پھر جب انہوں نے یہ دعا پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور سمندر کے اندھیروں سے بھی نکالا،
اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی اور دوبارہ سے ان کو پھر ایک قوم کی طرف بھیجا۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے، اور وہ پاک دامن عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، بس ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور خود اسے اور اس کے لڑکے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اس آیت کے اندر بات ہو رہی ہے مریم علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لی، سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر جو بھی نیک عمل کرے وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ امتن سے مراد یہاں پر دین یا ملت ہے، یعنی تمہارا دین یا ملت ایک ہی ہے، اور وہ دین ہے دین توحید جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی ہے، اور ملت اسلام ہے جو تمام انبیاء کی ملت رہی۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت اولاد علات ہیں جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں، ہمارا دین ایک ہی ہے، یعنی کہ شریعتیں ذرا فرق ہیں لیکن دین جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ یاجوج اور ماجوج کی ضروری تفصیل سورہ کہف کے اندر گزر چکی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا، اور اتنی تیزی اور کثرت سے یہ ہر طرف پھیل جائیں گے کہ ہر اونچی جگہ سے یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ ان کی فساد انگیزیوں اور شرارتوں سے اہل ایمان سخت پریشان ہوں گے۔ پھر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اور جو ان کی دعا ہوگی وہ ان کے لیے بدعا ثابت ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو فوت کر دیں گے۔ یہ سارے یاجوج ماجوج جو ہے یہ مر جائیں گے، اور پھر زمین جو ہے ان کے فساد سے پاک ہو جائے گی۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا سب کے سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہو، اور تم ضرور اس کے اندر داخل ہوگے۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، اور یقیناً جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اللہم جعلنا منہم۔ لا يسمعون حسیسها، اور وہ دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے، اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی، اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا، جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے رجسٹر میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدا کی تھی اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور پورا کر کے ہی رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یقیناً ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہی ہوں گے۔ عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں یقیناً ایک بڑا پیغام ہے،
اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو بس وحی کی جاتی ہے، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اسی کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، مجھے علم نہیں، جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہی ہو یا وہ دور ہو، البتہ اللہ کھلی اور ظاہری بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ مجھے اس کا بھی علم نہیں۔ ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ پہنچانا ہے۔ خود نبی نے کہا، اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ سورہ حج مکی ہے یا مدنی، اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، بعض کہتے ہیں کہ مدنی، لیکن بہترین رائے یہی ہے کہ اس کی کچھ آیتیں مکی ہیں اور کچھ آیتیں مدنی ہیں، اور یہ قرآن کریم کی واحد صورت ہے جس کے اندر 2 سجدے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شک و شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لوگے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیاں اپنے حمل گرا دیں گی، اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی لوگوں کے اوپر سخت قسم کا خوف اور گھبراہٹ طاری ہوگا، اور یہ قیامت سے قبل ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی، یا یہ کہ یہ قیامت کے بعد ہوگا، اس وقت جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ بہت سے مفسرین پہلی رائے کے قائل ہیں، جبکہ بعض دوسری رائے کے قائل ہیں، اور اس کی تائید میں وہ احادیث پیش کرتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ذریت میں سے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دے۔ یہ بات سن کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور لوگ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، صرف عذاب کی شدت ہوگی۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو ان کو یہ بات بہت ہی گراں معلوم ہوئی، اور ان کے چہرے متغیر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کے فرمایا، گھبراؤ نہیں، یہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، اور تم میں سے صرف ایک ہوگا۔ تمہاری تعداد لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال، یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم 1/4 یا 1/3 یا نصف ہوگے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام خوش ہو گئے، اور پھر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ، اور شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں، جس پر قضائے الہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، پھر صورت دیا گیا، اور بے نقشہ یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرے ہوئے وقت تک رحم مادر میں ہی رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں، اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک اور بنجر ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے، اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے پہلے انسان جو ہے وہ منی ہوتا ہے، پھر اس سے نطفہ بنتا ہے۔ نطفہ جو ہے منی کے 40 دن بعد بنتا ہے۔ اس کے بعد علقہ ہوتا ہے، یعنی گاڑھا خون، پھر مضغہ بن جاتا ہے، گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد مخلقہ بنتا ہے۔ مخلقہ کہتے ہیں وہ بچہ جس کی پیدائش واضح اور شکل و صورت نمایاں ہو جائے، پھر ایسے بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے،
اور اس کی پھر مکمل ولادت ہوتی ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو وہ غیر مخلقہ، اس کے برعکس ہے، یعنی کہ جس کی شکل و صورت واضح نہیں ہوتی، پھر اس کے اندر روح بھی نہیں پھونکی جاتی، اور وہ قبل از وقت ہی ساقط ہو جاتا ہے۔ پھر اشدہ کہا گیا، یعنی کہ جوانی کو انسان پھر پہنچ جاتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ رفتہ رفتہ اپنی عمر کو پہنچ جاتا ہے، جوانی کی عمر کو۔ پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے، اور بڑھاپے میں پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ارذل العمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ارذل العمر یعنی کہ بہت زیادہ ضعیف ہونا، ایسا بڑھاپا جو انسان کی عقل اور اس کے حواس کو سلب کر لے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ حرف کے معنی ہوتے ہیں کنارے کے، یعنی کوئی لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ غیر مستقر ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے کوئی ثبات نہیں ہوتا، کوئی قرار نہیں ہوتا، ذرا سا دھکا لگے گا تو نیچے گر جائیں گے۔ اسی طرح یہاں پہ مثال دی گئی ہے ایک ایسے شخص کی جو دین کے اندر پورا داخل نہیں ہوتا، بلکہ کنارے پہ کھڑا ہو کے عمل کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی دین کی طرف سے کوئی نقصان ملتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو فوراً نکل کے بھاگ جاتا ہے، اور جب کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو پھر جو ہے دین کے اندر دلچسپی لینے لگتا ہے، جہاں اس کو اپنا مفاد نظر آتا ہے وہاں پھر وہ دلچسپی بھی لے رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے دونوں جہان کا اپنے لیے خسارہ کیا، اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں اور نہ ہی نفع، یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے، اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ یقیناً برے سرپرست ہیں اور برے ساتھی بھی، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے تو اللہ ضرور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یقیناً اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے۔ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر کاٹ لے، اپنے حلق میں پھندا پھانس لے، پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے۔ اس آیت کے ایک معنی تو یہ بیان کیے گئے ہیں کہ ایسا شخص جو یہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا کیونکہ اس کے غلبہ اور فتح سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اپنے گھر کی چھت پر رسی لٹکا کر اور اپنے گلے میں اس کا پھندا لے کر رسی کو کاٹ ڈالے، یعنی اپنا گلا گھونٹ دے، شاید یہ خودکشی اسے غیظ و غضب سے بچا لے جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر و سوغ کو دے کر اپنے دل میں پاتا ہے۔ اس صورت میں السماء سے مراد گھر کی چھت ہوگی، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ وہ ایک رسہ لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور آسمان سے جو وحی یا مدد آتی ہے اس کا سلسلہ ختم کر دے اگر وہ کر سکتا ہے، اور دیکھے کہ کیا ایسا کرنا اس کا کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ ایماندار اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ المجوسہ سے مراد آتش پرست ہیں جو دو خداؤں کے قائل ہیں، ایک ظلمت کا خالق ہے جسے وہ ہرمن کہتے ہیں، دوسرا نور کا ہے جسے وہ یزداں کہتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہے سب آسمانوں والے اور سب زمین والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں پگھل جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ ہذان خصمانی، یہ دونوں تثنیہ کے صیغے ہیں۔ بعض نے اس سے مراد جو ہے مذکورہ گمراہ فرقے لیے اور اس کے مقابلے میں دوسرا فرقہ مسلمانوں کا لیے ہے۔
یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ مسلمان تو اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے قائل ہیں، جبکہ دوسرے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ اور اسی طرح جب جنگ بدر ہوئی تھی تو مسلمان اور کافر جو تھے وہ آمنے سامنے جس دن ہوئے تھے، تو اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ جو بھی زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور جو مر جائے وہ بھی دلیل کے ساتھ مرے۔ پھر اس سے آگے جہنمیوں کے عذاب کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے جو ان کو وہاں پر بھگتنا ہوگا۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیها حریر۔ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی۔ وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے، وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ الحاد کے معنی ہوتے ہیں کجروی کے، لیکن یہاں پر یہ لفظ عام ہے، یعنی کفر و شرک سے لے کر ہر قسم کے گناہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے اور اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، اور ان چوپایوں یعنی جانوروں پر جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں، پس تم آپ خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی غرض بیان کی گئی ہے کہ اس میں صرف میری ہی عبادت کی جائے۔ اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ مشرکین نے جو بت اس کے اندر سجا رکھے ہیں وہ یہاں آ کر عبادت کرتے ہیں، یہ ظلم صریح ہے۔ جہاں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے تھی وہاں انہوں نے بتوں کی عبادت شروع کر دی، اور کفر اور بت پرستی اور دیگر گندگیوں نجاستوں سے یہاں جو ہے ذکر صرف نماز پڑھنے والوں اور طواف کرنے والوں کا ہے، کیونکہ یہ دونوں عبادات خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہیں۔ نماز میں رخ اسی کی طرف کیا جاتا ہے اور طواف اسی کے گرد کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے، یعنی کہ رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں، یہ ہمارا حکم ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہت بہتری ہے، اور تمہارے لیے چوپائے یعنی جانور حلال کر دیے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت اور حرمت کرے تو فی الحقیقت یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ ان چوپایوں میں ہم نے تمہارے لیے مقررہ وقت تک فائدہ دیا ہے، پس ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے تاکہ وہ ان چوپایوں یعنی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔
حلال ہونے سے مراد جہاں ان کا ذبح کرنا حلال ہوتا ہے، یعنی یہ جانور مناسک حج کی ادائیگی کے بعد بیت اللہ اور حرم مکی میں پہنچتے ہیں اور وہاں اللہ کے نام پر ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ پس مذکورہ فوائد کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ایسے ہی حرم کے لیے ہدی ہوتے ہیں تو حرم میں پہنچتے ہی ذبح کر دیے جاتے ہیں اور فقراء مکہ میں ان کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ منسکن نسکا ینسکو کا مصدر ہے، اس کے معنی ہے اللہ کے تقرب کے لیے قربانی کرنا۔ ذبیحہ یعنی کہ ذبح شدہ جانور کو بھی نسیکا کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں نسک۔ اس کے معنی اطاعت اور عبادت کے بھی ہیں، کیونکہ رضائے الہی کے لیے جانور کی قربانی کرنا بھی عبادت ہے، اس لیے غیر اللہ کے نام پر یا ان کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرنا غیر اللہ کی عبادت ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانات مقرر کر دیے ہیں، ان میں تمہارے لیے نفع ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب کہ ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو اسے خود بھی کھاؤ، اور مسکین سوال کرنے والے کو اور سوال سے بچنے والے کو بھی دو۔ بعض علماء کے نزدیک یہ امر جو ہے واجب ہے، یعنی کہ قربانی کا گوشت کھانا قربانی کرنے والے کے لیے واجب یعنی کہ ضروری ہے، اور اکثر علماء کے نزدیک یہ امر جو ہے استحباب کے لیے، یعنی اگر کھانا چاہے تو کھا لے، مستحب ہے یعنی کہ پسندیدہ ہے، اور اگر کوئی نہیں کھانا چاہتا، سارا تقسیم کرنا چاہتا ہے تو تقسیم کر دے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا کہ تم شکر گزاری کرو۔ اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری دے دو۔ یہاں پر ایک ضروری وضاحت یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہاں قربانی کا ذکر چونکہ مسائل حج کے ضمن میں آیا ہے، جس سے منکرین حدیث جو ہے یہ استدلال کرتے ہیں کہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہی ہے، یہ دیگر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قربانی کرنے کا مطلق حکم بھی دوسرے مقام پر موجود ہے، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اس کی جو تشریح ہے اس کا عملی نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینے میں 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے اور مسلمانوں کو بھی قربانی کرنے کی تاکید کرتے، چنانچہ صحابہ بھی کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے متعلق جہاں بہت ساری ہدایات دی ہیں، وہاں یہ بھی فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو ہم سب سے پہلے عید کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد جا کر جانور ذبح کریں۔ فرمایا جس نے نماز عید سے قبل اپنی قربانی کر لی، اس نے گوشت کھانے میں جلدی کی، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ تو اس روایت سے یہ بھی واضح ہے کہ قربانی کا حکم ہر مسلمان کے لیے ہے، چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہو، حاجی ہو یا غیر حاجی ہو۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہ حاجی تو عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھتے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ حکم غیر حاجیوں کے لیے ہی ہے۔ تاہم دکھلاوے کی نیت سے کئی قربانیاں کرنے کا جو رواج ہے وہ بھی خلاف سنت ہے۔ حدیث کے مطابق پورے گھر کے افراد کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے، اور صحابہ کا عمل اسی کے مطابق تھا۔ بے شک اللہ سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود سے ہی ہٹا دیتا ہے، کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن مسلمانوں سے کافر جنگ کرتے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ لوگ جنہیں ناحق ان کے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے،
اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو راہبوں کے عبادت خانے اور گرجے اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑی قوتوں والا، بڑے غلبے والا ہے۔ اکثر سلف کا قول ہے کہ اس آیت میں سب سے پہلے جہاد کا حکم دیا گیا ہے، جس کے 2 مقاصد یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 مظلومیت کا خاتمہ، نمبر 2 اعلیٰ کلمت اللہ کی بلندی۔ اس لیے مظلومین کی مدد اور ان کی دادرسی نہ کی جائے تو دنیا میں زور آور کمزوروں کو اور با وسائل بے وسیلہ لوگوں کو جینے ہی نہ دیں، جس سے زمین فساد سے بھر جائے۔ اسی طرح اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اگر کوشش نہ کی جائے اور باطل کی سرکوبی نہ کی جائے تو باطل کے غلبے سے بھی دنیا کا امن اور سکون اور اللہ کا نام لینے والوں کے لیے کوئی عبادت خانہ باقی نہ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود بھی جھٹلا چکے، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے، پس میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر پکڑ لیا، پس میرا عذاب کیسا ہوا۔ بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ و بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھی، پس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ ان کے دل ان باتوں کو سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ان واقعات کو سن لیتے؟ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ کیونکہ آنکھوں کا اندھا تو پھر دل کی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، لیکن جس کا دل اندھا ہو جائے پھر اس کو آنکھیں کھول کے بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں، اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا۔ ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن آپ سب کی گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو ہم نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تمہاری طرف ڈر سنانے والا ہوں واضح واضح۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، پس جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھی بھیجا، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، پس شیطان کی ملاوٹ اللہ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ تمنا کے ایک معنی ہے آرزو یا دل میں خیال کرنا، دوسرے معنی ہے پڑھایا یا تلاوت کی۔ اسی اعتبار سے امنیہ کا ترجمہ آرزو، خیال یا تلاوت ہوگا۔ پہلے معنی کے اعتبار سے مفہوم یہ ہوگا کہ اس کی آرزو میں شیطان نے رکاوٹیں ڈالی تاکہ وہ پوری نہ ہوں، اور رسول کی اور نبی کی جو آرزو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں، تو شیطان ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے تاکہ لوگوں کو ایمان سے دور رکھ سکے۔ اور دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ مفہوم ہوگا کہ جب اللہ کا رسول یا نبی وحی شدہ کلام پڑھتا اور اس کی تلاوت کرتا تو شیطان اس کی قرات اور تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے متعلق لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالتا ہے، جس سے وہ معاملہ وہیں پہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ
ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں، اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمانداروں کی راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں فیصلہ فرمائے گا۔ ایماندار اور نیک عمل کرنے والے تو نعمتوں سے بھرے ہوئے باغوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یومن عقیم سے مراد بانجھ دینے اور اس سے مراد ہے قیامت کا دن۔ اسے عقیم اس لیے کہا گیا کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں آئے گا، جس طرح عقیم اس کو کہا جاتا ہے جس کی اولاد نہ ہو، یا اس لیے کہ کافروں کے لیے اس دن کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، اللہ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ انہیں اللہ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، بے شک اللہ علم اور بردباری والا ہے۔ بات یہی ہے، اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ خود اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشش کرنے والا ہے۔ عقوبت اس سزا یا بدلے کو کہتے ہیں جو کسی فعل کی جزا ہو۔ مطلب یہ کہ کسی نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو جس سے زیادتی کی گئی ہے اسے بقدر زیادتی بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن اگر بدلہ لینے کے بعد جبکہ ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہو چکے ہوں، ظالم مظلوم پر پھر زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی مدد فرماتا ہے۔ یعنی یہ شبہ نہ ہو کہ مظلوم نے معاف کر دینے کے بجائے بدلہ لے کر غلط کام کیا ہے، نہیں، بلکہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اور یہ بھی کہ چاہے تو بدلہ لے لے، اور اگر معاف کرتا ہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر بدلہ لے گا تو اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس کے اوپر زیادتی کی گئی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان اور باخبر ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے بس میں کر دیا، اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے۔ بے شک اللہ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا بہت ہی مہربان ہے۔ اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک انسان البتہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں، بس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیں، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہیں۔ یعنی ہر زمانے میں ہم نے لوگوں کے لیے ایک شریعت مقرر کی
جو بعض چیزوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، جس طرح تورات امت موسیٰ کے لیے، انجیل امت عیسیٰ کے لیے شریعت تھی، اور اب قرآن امت محمدیہ کے لیے شریعت بھی ہے اور ضابطۂ حیات بھی ہے۔ یعنی اللہ نے آپ کو جو دین اور شریعت عطا کی ہے یہ بھی مذکورہ اصول کے مطابق ہی ہے، یعنی کہ ان سابقہ شریعت والوں کو چاہیے کہ اب آپ کی شریعت پر ایمان لائیں، نہ کہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑا اور بحث کریں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے، تم سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ اپنے پاس کرے گا۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ پر تو یہ امر بالکل ہی آسان ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور مخلوقات کے احاطے کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اس کی مخلوقات کو جو کچھ کرنا تھا اس کو اس کا علم پہلے سے تھا۔ جن بندوں کو اپنے اختیار اور ارادے سے نیکی کا راستہ اور جنہیں اپنے اختیار سے برائی کا راستہ اپنانا تھا وہ ان کو جانتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے علم سے یہ باتیں پہلے ہی لکھ دیں، اور لوگوں کو یہ بات چاہیے کتنی ہی مشکل معلوم ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بالکل ہی آسان ہے، یعنی کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ وہی تقدیر کا مسئلہ ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی نہ تو کوئی ان کے پاس دلیل نازل ہوئی اور نہ یہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار دیکھتے ہیں، وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والے پر حملہ آور ہو جائیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا کان لگا کر سنو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اگرچہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے وہ چھین بھی نہیں سکتے۔ بہت ہی بودا ہے طلب کرنے والا اور بہت ہی بودا ہے جس سے طلب کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ معبودان باطل جنہیں تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، یہ سارے کے سارے جمع ہو کر ایک نہایت حقیر مخلوق مکھی کو بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور حد تو یہ کہ اگر مکھی ان سے اپنی کوئی چیز ان کی چھین کے لے جائے تو یہ اس سے وہ چیز بھی نہیں چھڑا سکتے۔ یعنی تو پھر یہ تمہارے حاجت روا اور مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ عقل اور سمجھ بھی کوئی چیز ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب اور زبردست ہے۔ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو اللہ ہی چن لیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔
اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو۔ اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگ تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ پس تمہیں چاہیے کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ اور یہاں پر جس گواہی کی بات کی گئی ہے کہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم دیگر دنیا والوں پر گواہ ہو، تو یہ گواہی قیامت والے دن ہوگی جو کہ امت مسلمہ دے گی۔ پھر سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔